اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل وبالتنوين كرجل وبالحديث عنه كالتاء ضربت. کل آغا ہم نے اس بات پہ اکتفا کیا تھا کہ کلمے کی 3 ہی قسم ہیں اور کوئی چوتھی قسم نہیں ہے. تو آج ہم یہ ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ اگر کلمے کی 3 ہی قسم منحصر ہیں، اسم، فعل اور حرف، تو ان کی کیا علامات ہیں. کیونکہ جب 3 ہی قسم منحصر ہو گئے، 3 ہی قسم معین ہو گئے، تو اب کیسے پتہ چلے کہ یہ جو کلمہ ہے اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ ان تینوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی نشانی اور علامت ہونی چاہیے یا کئی علامتیں ہونی چاہیے، تاکہ ہم اس علامت کے ذریعے، اس نشانی کے ذریعے اس کو پہچان سکیں، اس کلمے کو، کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے اور یہ حرف ہے. تو مصنف نے آج اسم سے ابتدا کی ہے. کہا کہ کلمے کے تو 3 قسم ہیں اور تینوں کے ہی ہم علامات بیان کریں گے، اسم، فعل اور حرف کی علامات، لیکن میں ابتدا اسم سے کر رہا ہوں. اگر مصنف سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے اسم سے کیوں ابتدا کی، تو اگرچہ یہ بات یہاں پر مصنف نے ذکر نہیں کی، ممکن ہے آگے جا کر ذکر کرے، لیکن وہی جواب جو تمام نحوی دیتے ہیں وہ بھی مصنف دے سکتے ہیں کہ جو کلمات کی قسم ہیں، کلمے کی قسم ہے، جو کلمے کی قسم ہے، اسم، فعل اور حرف، یہ جو کلمے کی 3 قسم ذکر ہوئے، ان میں سے جو سب سے زیادہ افضل ہے وہ اسم ہے. اس کی افضلیت کی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں کہ اسم، فعل اور حرف، یہ ان تینوں میں سے جو کلمہ مسند بھی واقع ہوتا ہے اور مسند الیہ بھی واقع ہوتا ہے وہ اسم ہی ہے. لہذا اسم کے لیے یہ ایک الگ امتیاز ہے کہ جو دوسرے کسی کلمے میں موجود نہیں ہے، اس لیے اسم سے ابتدا کی. پھر اسم کی علامات بتائی اور متن میں کہا کہ فَأَمَّا الْإِسْمُ فَيُعْرَفُ بِأَلْ كَالرَّجُلِ. اسم کو پہچانا جاتا ہے ال کے ساتھ، جیسے الرجل، کالرجل، یعنی الرجل اصل میں ہے. الرجل، الف لام، یہ جو رجل پہ ہے یہ الف لام علامت ہے اسم کی. پھر دوسری علامت ذکر کی کہ وَبِالتَّنْوِينِ كَرَجُلٍ. رجلن میں یہ جو کاف ہے اس کی وجہ سے رجلن ہوا ہے. آگے جا کر ہم یہ حروف جارہ جب پڑھیں گے اس کے بعد ہم یہ ذکر کریں گے کہ جو حروف جارہ ہیں ان میں سے ایک کاف ہے، اس لیے رجلن ہوا ہے، وَإِلَّا یہ رجلن ہے. تو تنوین ہے، بہرحال یہ تنوین ہے، رجلن یہ تنوین ہے، لام پر جو یہ تنوین علامت ہے اسم کی. دوسری علامت یہ ذکر کی. پھر کہا کہ وَبِالْحَدِيثِ عَنْهُ كَالتَّاءِ ضَرَبْتُ. تیسری نشانی جو اسم کی بتائی وہ یہ وَبِالْحَدِيثِ عَنْهُ، اور وہ نشانی کہ جو سب سے اہم نشانی ہے مصنف کی نظر میں وہ یہ ہے کہ وَبِالْحَدِيثِ عَنْهُ، کہ جس سے گفتگو کی جائے، عنہ اسم کے بارے میں، عنہ یعنی اسی اسم کے بارے میں، جیسے کالتاء ضربت، یعنی ایسی نشانی اسم کی ہی ہوتی ہے
کہ جس کے ذریعے گفتگو کی جائے یا کہیں کہ خبر دی جائے. تو 3 علامات مصنف نے یہاں پر ذکر کی ہے. ایک ال، دوسری علامت تنوین، اور تیسری جو ہے وہ جس سے خبر دی جائے، جس سے گفتگو کی جائے. یہ 3 علامت مصنف نے ذکر کی. تو یہاں پر متن کے بعد جب مصنف اس کی شرح کریں گے تو یہ اور بھی واضح ہو جائے گا عبارت میں جیسے ہم پڑھیں گے. لیکن یہ جو 3 علامات الگ الگ ذکر کیے ہیں، دراصل یہ علامات کی قسم ہیں. پہلے تو ہم علامت کا تھوڑا سا ذکر اس طرح کرتے ہیں کہ علامت کہتے کس کو ہے. کہتے ہیں کہ علامت ایسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس میں وہ علامت پائی جائے وہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی. مثلا ایسا نہیں ہے کہ ہم اسم کی جو علامات ذکر کریں گے، جو نشانیاں ذکر کریں گے وہ فعل میں بھی پائی جائے، ایسا نہیں ہے. یا فعل اور حرف کی نشانیاں اسم میں پائی جائے، ایسا بھی نہیں ہے. بلکہ ہر ایک کلمہ اپنی ہی نشانیوں کے ساتھ خاص ہے، چاہے وہ نشانیاں اسم کی ہو یا فعل کی ہو یا حرف کی ہو. تو نشانیوں کے ذریعے ہی کلمے کو پہچانا جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے اسم سے آغاز کیا. اسم کی یہ 3 قسمیں ایک طرح سے بتائی کہ علامات کی قسم الف لام بتائی، تنوین بتائی، پھر کیا ہے یہ جس سے خبر دی جائے، جس سے گفتگو کی جائے، جس سے بات کی جائے. تو اب تشریح میں مصنف صاحب اس کی وضاحت کریں گے کہ علامات جو اسم ہیں اس کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں. ایک علامت ایسی ہے کہ جو اسم کے شروع میں آتی ہے کہ جیسے الف لام ہے، الرجل، الفرس، الغلام. یہ الف لام ایسی علامت ہے جو اسم کے شروع میں ہوتی ہے. دوسری علامات ایسی ہیں کہ جو اسم کے آخر میں، جیسے تنوین ہے، زیدن بھی کبھی ہوگا، زیدن بھی ہوگا، زیدن بھی ہوگا. یہ جو تنوین کے اقسام ہوتے ہیں آگے چل کر اس کی بھی وضاحت کریں گے. پھر تیسری جو مثال دی ہے یہ علامت معنوی کی مثال دی ہے، یعنی اسم کی علامات میں سے ایک علامت معنوی بھی ہے. اس کی وضاحت بھی انشاءاللہ عبارت میں ہم کریں گے. تھوڑی سی وضاحت اس الف و لام کے بارے میں. یہ ایک ہوتا ہے الف، ایک ہوتا ہے الف. عربی میں الف کہتے ہیں 1000 کو، اور الف کہتے ہیں یہ جو الف لام ہم پڑھ رہے ہیں نشانی کو. تو کوئی اشتباہ میں ایسا نہیں ہے کہ الف لام کہے، الف لام غلط ہے، الف لام، لام پر کسرہ کے ساتھ. تو اس طرح یہ اسم کی علامت ہے. یہ جب ہم نے خلاصتاً ذکر کر دی 3 علامت، تو اب شرح کرتے ہیں ان کے بارے میں. کہ مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ شین یعنی شرح میں کہتے ہیں کہ لما بینتو ما انحصرت فیہ انواع الکلمت الثلاثہ، جب میں نے بیان کیا کہ کلمے کی جو قسمیں ہیں 3 میں ہی منحصر ہیں، یعنی فقط 3 ہی قسمیں ہیں کلمے کی، چوتھی کوئی قسم نہیں ہے. شرعت فی بیان ما یتغیر بہ یتمیز بہ کل واحد منہا ان قسیمہ. تو پھر میں نے شروع کیا ایسے بیان کو کہ جس سے ہر ایک متمیز ہو جاتا ہے، تمیز پا لیتا ہے، الگ ہو جاتا ہے ایک دوسرے قسم سے. یہاں پر یہ وضاحت دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے قسم، ایک ہوتا ہے قسیم، اور ایک ہوتا ہے مقسم. ان تینوں میں فرق کیا ہے؟
جو چیز تقسیم ہوتی ہے اس کو عربی میں مقسم کہا جاتا ہے. جیسے ہم نے کلمے کو تقسیم کیا، یہ کلمہ مقسم بن گیا. دوسری چیز جو ہے وہ قسم بنتی ہے. جیسے اسم قسم ہے کلمہ کا، اسم فعل قسم ہے کلمہ کا، حرف قسم ہے کلمہ کا، یہ قسم ہے. یعنی جو مقسم جن چیزوں کی طرف تقسیم ہوتا ہے وہ چیزیں اس کی قسم کہلاتی ہیں. جیسے اسم فعل حرف یہ قسم ہے مقسم کے لیے، اور مقسم کلمہ ہے. یہ قسیم کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں کہ قسیم جو قسم ہے وہ آپس میں قسیم کہلاتے ہیں. یعنی اسم کو فعل اور حرف کی نسبت دیکھیں تو یہ قسیم ہے ان کا. یعنی اسم قسیم ہے فعل کا، اسم قسیم ہے حرف کا، اور اس طرح حرف کو دیکھیں قسیم ہے فعل کا اور اسم کا، یا فعل کو دیکھیں کہ قسیم ہے اسم کا اور حرف کا. یہ قسیم ہے ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن ان تینوں میں سے کسی ایک کو لے لیں، مثلا اسم کو لے لیں تو اسم یعنی وہی اسم جو مقسم کی قسم کے لحاظ سے، مقسم کی قسم مثلا حرف ہے، اسم مقسم کی قسم کے لحاظ سے اس کا قسیم ہے، لیکن خود مقسم یعنی کلمے کی بنسبت دیکھیں تو وہ اس کا قسم ہے. ایک ہی اسم ہے کہ جو کلمے کے دوسرے قسم کی بنسبت قسم کہلائے گا، اور اس کلمے کی بنسبت وہ اس کا قسم کہلائے گا. یہ فرق ہے قسم، قسیم اور مقسم میں. کہا کہ شرعت فی بیان ما، میں نے شروع کیا فی بیان ما اس چیز کے بیان کرنے کو کہ جس سے یتمیز بہی، جس سے تمیز پا لے گا، ہر کل واحد منہا کی ضمیر انواع کی طرف جائے گی کہ ہر جتنے بھی کلمے کی قسم کی یعنی 3 قسم، ہر ایک تمیز پا لے گا اپنے قسیمہ سے. یعنی ہم جیسے اسم کی علامت بیان کریں گے تو وہ الگ ہو جائے گا، تمیز پا لے گا حرف اور فعل سے. اس طرح فعل کی ذکر کریں گے تو وہ بھی اس طرح ہو جائے گا، حرف کی ذکر کریں گے تو وہ بھی اس طرح ہو جائے گا. سوال یہ کہ یہ آپ کیوں بیان کر رہے ہیں، اس کی کیا ضرورت پڑ گئی کہ آپ نے اس طرح کرنا شروع کیا؟ لیتا تم فائدۃ ما ذکرتہ، تاکہ اس چیز کا فائدہ مکمل ہو جائے جس کو ہم نے ذکر کیا. کس چیز کو ہم نے ذکر کیا؟ ہم نے ذکر کیا کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم فعل حرف، اور اگر ان کی علامت نہ بتائی جائے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے، حرف کون سا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسی چیزیں بتا جائے کہ ہر ایک ان میں سے ایک دوسرے کے ساتھ علامات کے حساب سے الگ ہو جائے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو کلمہ عبارت عربی میں وارد ہوا ہے یہ اسم ہے، یہ فعل ہے اور یہ حرف ہے. فذکرت للاسم 3 علامات، میں نے ذکر کیا کہ اسم کی 3 علامتیں ہیں. کچھ کتب میں اس طرح وارد ہے کہ فذکرت ان للاسم 3 علامات، معنی میں کوئی فرق نہیں ہے. میں نے ذکر کیا کہ اسم کی 3 علامتیں ہیں. پہلی علامت علامتن من اولہ، اسم کی ایسی علامت کہ جو اسم کے شروع میں اس کے ساتھ ملحق ہوتی ہے. وہی اور وہ علامت کیا ہے؟ الالف واللام، الف اور لام. کالفرس والغلام، جیسے فرس ہے غلام ہے تو فرس میں الفرس یہ الف لام، اور والغلام میں الغلام یہ کیا ہے. اس طرح ہم آگے چل کے ذکر کریں گے کہ یہ جو الف لام ہے یہ الف لام تعریف کہلاتی ہے. اگر یہ الف لام کسوی پہ داخل ہو جائے تو وہ معرفہ کہلاتا ہے. اس کی بھی ہم آگے چل کر تشریح کریں گے. یہ پہلی علامت ذکر ہوگی جو اسم کے شروع میں آتی ہے. وہ علامتن من آخری، اور دوسری اسم کی وہ علامت کی جو اسم کے آخر میں آتی ہے. وہی تنوین، اور وہ تنوین ہے. تنوین واضح ہے، جیسے شروع کے کتابیں ہم پڑھتے ہیں دینیات سینٹر وغیرہ میں کہ تنوین ایسی نون زائدہ ساکنہ کہ جو
لفظ کے آخر میں ملحق ہوتی ہے، لفظاً تو پڑھی جاتی ہے لیکن وہ دکھائی نہیں دیتی، یعنی پڑھی جاتی ہے لیکن دکھائی نہیں جاتی۔ تو کہتے ہیں کہ نون زائدہ، یہ تنوین کی تعریف ہے کہ تنوین کس کو کہتے ہیں، وہو یا وہو کی ضمیر تنوین کی طرف جائے گی۔ یہ جو تنوین ہے نون زائدہ ہے، نون زائدۃ ساکنۃ، نون زائدہ ساکنہ، یعنی پہلی اس کی صفت کہ یہ نون اصلی نہیں ہوگی، زائدہ ہوگی۔ دوسری صفت کہ یہ اس پر کوئی زبر، کوئی زیر پیش وغیرہ نہیں، بلکہ ساکن ہوگی۔ تلحق الآخرہ لفظاً، اسم کے آخر میں ملحق ہوگی لفظاً، یعنی پڑھی جائے گی، لا خطأً، بلکہ لیکن وہ پڑھی جائے گی، لکھی نہیں جائے گی، یعنی خط میں موجود نہیں ہوگی لیکن پھر بھی ہم اس کو پڑھیں گے۔ اور ایک شرط لگائے لغیر توکید، لیکن ایسی نون جو زائدہ ہو، ساکنہ ہو اور اس لفظ کے آخر میں بھی آئے، لفظاً مثلاً پڑھی جائے اور لکھی نہ جائے، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ جو نون ہے وہ نون تاکید کے لیے نہ ہو، یعنی مثلاً کچھ شرائط اس میں موجود ہوں اور کچھ موجود نہ ہو۔ فرض کرتے ہیں کہ وہ نون زائدہ بھی ہے، نون ساکنہ بھی ہے، اس لفظ کے آخر میں بھی ہے لیکن تاکید کے لیے ہے۔ مثلاً فرض کرتے ہیں لیضربن، یہ جو نون تاکید ہے بالکل نون زائدہ بھی ہے، نون ساکنہ بھی ہے، لفظ کے آخر میں بھی آئی ہے، اور صرف اس میں ایک ہی فرق ہے کہ یہ نون تاکید کے لیے آئی ہے، اس لیے اس نون کو نون تاکید کہا جائے گا۔ نون یعنی تنوین ایسی نہیں کہا جائے گا کہ جو اسم کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اب ایسی مثالیں پیش کرنے لگے ہیں مصنف کے جس سے پتہ چلے گا کہ یہ جو نون ہے تنوین کس طرح کی، واضح چیزیں، نحو زید و رجل و صح و حینئذ و مسلمات، یہ 4-5 ذکر مثالیں کی ہیں۔ ہم اس کا بھی الگ جا کر تذکرہ کریں گے کہ یہ جو مثلا الف لام ذکر کی ہے، الف لام کی قسمیں بیان ہوں گی، پھر جو تنوین ہے اس تنوین کی بھی قسمیں ہیں، ایک تنوین تنکیر ہوتی ہے، ایک تنوین عوض ہوتی ہے، اس طرح کی قسم جو ہے تنوین کے آگے جا کر انشاءاللہ مصنف خود ذکر کریں گے۔ تو یہ 5 مثال دی، زید ہے مثلا، رجل ہے، صح ہے، اور حینئذ مسلمات، یہ 5 مثالیں ہیں۔ فہذہ، یہ جو ہم نے مثالیں پیش کی ہیں، یہ وما اشبہہا، اور جو ان سے شباہت رکھتے ہیں۔ مثلا فرض کریں کہ ہم نے تنوین کے لیے جو ذکر کیے ہیں 5 مثالیں، اگر کوئی چھٹا ایسا لفظ ہے جس میں تنوین ہو تو ایسا نہیں ہے کہ یہی جو ہم نے ذکر کیے ہیں یہ تنوین کی مثالیں ہیں، اور کوئی جس میں تنوین ہو وہ نہیں کہلائے گا اسم، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو بھی اس سے شباہت رکھتا ہے، یعنی جس پر بھی تنوین آپ دیکھیں اس کو اسم کہہ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس پر بھی الف لام دیکھیں آپ اس کو اسم کہہ دیں۔ فہذہ، یہ وما اشبہہا، اور جو اس سے شباہت رکھتے ہیں، ایسی مثالیں اگر کوئی آپ کو مل جائیں، یہ سب کی سب کیا ہے؟ اسماء، اسم ہیں۔ کیوں بھائی؟ بدلیل وجود تنوین فی آخرہا، کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ اس کی آخر میں تنوین ہے۔ یہ ایک بات جو الف لام اور تنوین کے بارے میں مشہور ہے، الف لام اور تنوین کبھی جمع نہیں ہوتے، یعنی 2 علامتیں اسم کی ایک ہی اسم میں یہ آ جائیں، یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ الف لام اور تنوین ایک اسم پر نہیں آ سکتی۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن مثال ہم ذکر کرتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے۔ مثال یہ ہے کہ مثلا ہم سلام کرتے ہیں کہ سلام علیکم،
یہ جو مثال ہم ذکر کرتے ہیں سلام علیکم، اس میم پر ہم تنوین دیتے ہیں، تو یہ سلام یہ اسم ہے، لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ ہم السلام علیکم کہیں، یعنی پہلے الف لام لگائیں، اس کے باوجود یعنی سلام پر الف لام لگانے کے باوجود میم کو تنوین کے ساتھ السلام علیکم کر کے پڑھیں، یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ الف اور لام اور تنوین یہ کسی جگہ جمع نہیں ہوتے۔ یہ جو دو ہم نے علامتیں ذکر کی، ایک اسم کے اول میں اور ایک اسم کے آخر میں، یہ جو دو علامتیں ہیں یہ ایسی علامتیں ہیں کہ جو علامت لفظیہ کہلاتی ہیں یا علامت ظاہریہ کہی جاتی ہیں۔ تو یہ دو قسم علامت لفظیہ یا علامت ظاہریہ کے ذکر ہوئے، اور دوسرا یا کہیں یا اس طرح اگر ان کو دونوں کو ملا کر ایک قسم بنائے تو بھی آپ کی مرضی، وإلا ان کو دو اور تیسرا، جیسے مصنف نے خود کہا کہ تین علامتیں میں نے ذکر کی ہیں، تیسرا قسم یہ بنتا ہے کہ ایک علامت معنوی بھی ہوتی ہے، وہی اور علامت معنوی کیا ہوتی ہے؟ وعلامتاً معنویتاً، یہ علامت معنوی کیا ہے؟ وہی یہ علامت معنوی کو بیان کرنے کے لیے ہے، وہی الحدیث عنہ، جس کے بارے میں حدیث کہتے ہیں یعنی جس کے بارے میں خبر دی جائے وہ اسم کہلاتا ہے۔ جیسے قام زیدن، یہاں پر زید اسم ہے، قامہ کے لیے فاعل ہے، تو آپ میں سے کوئی اشکال کرے گا کہ زیدن یہ تو اس لیے اسم ہے کہ اس پر تنوین ہے، یہ اس پر ہم نے تنوین دیکھی تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اسم ہے، نہ کہ آپ نے اس سے خبر دی ہے، اس لیے ہم نے سمجھا کہ یہ زید اسم ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ہم نے جو اوپر ذکر کیا کہ تنوین علامت ہوتی ہے، اس میں ہم نے یہ نہیں ذکر کیا تھا کہ اگر اس کے بارے میں خبر دی جائے تو وہ بھی تنوین کے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ یہ جو ہم نے معنوی علامت ذکر کی ہے اس کی ایک خاص خصوصیت ہے، وہ یہ کہ اگر اس علامت کو لایا جائے یا یہ علامت کسی اسم میں ہو تو اور کوئی علامت ہو یا نہ ہو، اس علامت کی وجہ سے وہ اسم بن جائے گا۔ تو کوئی یہ اشکال کر سکتا ہے جیسے ہم نے ذکر کیا کہ زیدوں پر تنوین ہے اس لیے، کہتے ہیں کہ نہیں، اگر اس زید کو ہٹا کر آپ یہ مثلا لکھیں کہ قام موسیٰ، موسیٰ کھڑا ہوا، تو اب کوئی ہے ایسا نحوی جو کہے کہ یہاں پر جو موسیٰ ہے وہ اس سے خبر نہیں دی گئی، یعنی موسیٰ سے خبر نہیں دی گئی، بلکہ جو موسیٰ ذکر ہوا ہے وہ موسیٰ تنوین کی وجہ سے اسم ہوا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم موسیٰ کو اسم کہہ رہے ہیں؟ کہ وہی جو ہم نے کہا کہ وہی الحدیث عنہ، کہ اس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، کہ کھڑے ہونے کی جو خبر ہے وہ زید کی طرف اس کی نسبت ہے، کھڑے ہونے کی، اس لیے ہم نے زید کو۔ اور دوسری بات یہ، ہم نے یہ تو ضرور کہا تھا کہ الف لام اور تنوین یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، یہ قطعاً نہیں کہا تھا کہ اسم کی جو علامت ہیں کوئی بھی علامت دوسرے علامت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، یہ صرف الف لام اور تنوین کے لیے بتایا گیا تھا۔ قام زیدن، خود بتا رہے ہیں کہ فزید اسم، زید اسم ہے، کیوں؟ لأنک، اس لیے کہ آپ نے حدثت عنہ بالقیام، آپ نے اس سے گفتگو کی ہے کھڑے ہونے کی، یعنی آپ نے اس کی طرف نسبت دی ہے، اس کی طرف خبر دی ہے، اس کی طرف نسبت دی ہے کھڑے ہونے کی، کہ زید کھڑا ہے، یہ نسبت آپ نے کھڑے ہونے کی اس کی طرف دی ہے۔ پھر مصنف فرماتے ہیں کہ وَهَذِهِ الْعَلَامَةِ، یہ جو تیسری علامت ہم نے ذکر کی علامت معنوی، انفع العلامات المذکورہ للاسم، اسم کے لیے جو علامتیں ہم نے ذکر کی ان میں سے سب سے مفید اور نفع والی جو علامت ہے وہ یہ علامت ہے اسم کے لیے،
وبها استدل على اسمیت تا فی ضربتو، اور اسی سے یعنی علامت معنوی کے ذریعے ہی استدلال کیا جاتا ہے کہ ضربتو میں جو تا ہے پیش والی تو، ضربتو میں جو تا ہے یہ اسم ہے. یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ اسی تیسری علامت کی وجہ سے. کیوں؟ کیسے پتہ چلا؟ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نبی آ کر یہ نہیں کہتا کہ ضربتو میں جو تا ہے ضمہ والی یہ اسم نہیں ہے. ہم آگے چل کر یہ بھی ذکر کریں گے کہ جو ضمائر ہیں وہ بھی یعنی ضمیر ہیں جتنی بھی ہیں وہ اسم کے علامتیں ہیں. جو بھی ضمیر ہوگی وہ اسم ہوگی. تو ضربتو میں یہ تو ضمیر ہے، تو یہ تو واضح ہے کہ ضمیر. کہتے ہیں کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ضربتو میں جو تو تا پیش ہو تو یہ جو ضمیر ہے اس کو ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ اسم ہے؟ کہتے ہیں کہ ضربتو کا آپ ترجمہ کریں ضربتو تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے مارا تو مارنے کی جو نسبت ہے وہ متکلم اپنی طرف دیتا ہے، اور وہ متکلم کا معنی اسی تا پیش ہو تو ضمہ والی تا سے نکلتا ہے. اس وجہ سے اس تا کو جو ضمہ والی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ضمہ والی تا ضربتو میں یہ اسم ہے. پھر مصنف فرماتے ہیں الا ترى انها لا تقبل ولا يلحقها التنوین ولا غيرها من العلامات التي تذكر للاسم سوى الحديث عنها فقط. کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ اس ضربتو میں جو تا ہے نہ اس پر الف لام ہے، نہ اس کے ساتھ تنوین ملحق ہوتی ہے، نہ کوئی اسم کے لیے جو ہم نے علامت ذکر کی ہے وہ کوئی ذکر ہوتی ہے. صرف ایک ہی چیز ہے جو اس کے ساتھ ملحق ہوتی ہے، سوى الحدیث عنہا فقط اس کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے، فقط اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے یہ جو تیسری علامت معنوی ذکر کی یہ دیگر سب علامتوں سے زیادہ انفع یعنی زیادہ فائدہ دینے والی ہے، زیادہ مفید ہے یہ دوسری علامتوں کی بنسبت ہے. تو یہ کیوں کہا کہ الا ترى انها لا تقبل ولا يلحقها التنوین ولا غيرها من العلامات التي تذكر للاسم؟ یہ کیوں کہا؟ کہتے ہیں کہ تمام نحوی اس کو کہتے ہیں کہ یہ ضربتو میں جو تا ہے یعنی ضمہ والی تا یہ اسم ہے. تو ہم ان سے پوچھیں گے اسم کی بھائی کون سی علامت ہے ہم نے ذکر کی ہے، جو ان میں سے کون سی علامت ایسی ہے جو اس میں ہے؟ کیا یہ تا پر الف لام آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس کو اسم کہہ رہے ہیں؟ کہیں گے نہیں. کیا اس تا پر آپ نے تنوین کو دیکھ لیا ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ اسم کے لیے کوئی اور علامتیں جو ذکر ہوں گی آئندہ میں ان میں سے کوئی ایک دیکھ لی ہے جو آپ اس تا پیش و تو کو اس ضمیر کو اسم کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں. پھر اس کو اسم کہنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جواب دیں گے اس لیے کہ اس سے خبر دی جا رہی ہے، اس سے حدیث ہو رہی ہے، اس سے گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے ہم ان کو اسم کہہ رہے ہیں. تو ضربتو کی جو تا ہے یہ اگر تیسری علامت نہ ہوتی تو یہ ثابت نہ ہوتی. لہٰذا اس طرح کی اور مثالیں بھی ہوں گی تو اس میں بھی ہم اس علامت ثالثہ سے تیسری علامت سے ثابت کریں گے کہ یہ جو تیسری علامت ہے سب سے زیادہ نفع والی ہے، اور یہ علامت دوسری علامتوں کے حساب سے زیادہ مفید ہے. اور تمام علماء نحوین متفق ہیں کہ ضربتو میں جو تا ہے ضمہ والی یہ اسم ہے، اور اس کے اسم ہونے کی وجہ صرف حدیث ہے یعنی اس سے خبر دی جا رہی ہے. وَهُوَ ضربان یہاں سے انشاءاللہ کل سے پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.